الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم سیرت آقائے لاجواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ وار سبق پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا جو نزول ہوا اس سے متعلقہ مباحث پڑھیں گے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی شاہد عبید صاحب مدد ذلہم موجود ہیں۔ میں مختصر وقت کے لیے اپنے بھائی حافظ زاہد عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، اور ان کے بعد حضرت استاد محترم کا سبق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس کو بھی پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس کو بھی پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس کو بھی ملا ٹکرا حسنین کی نانا سے، جس کو بھی ملا ٹکرا حسنین کی نانا سے، منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا،
محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانا ہے تیرے شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گری تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے ہمارے بھائی زاہد عزیز صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں بلا توقف دعوت دیتا ہوں استاد محترم حضرت مولانا مفتی شاہد عبید صاحب مدظ ذلہم کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مفتی عبید اللہ صاحب کا کہ انہوں نے اس بابرکت موقع پر مجھے بھی یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو سیرت کا سلسلہ شروع ہے اور سیرت کے متعلق بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سیرت پڑھنے کا مقصد محض قصہ برائے قصہ نہیں ہے کہ ہم چلو ایک قصے پڑھ لیں، واقعے پڑھ لیں، مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے قصہ ہمیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ سیرت پڑھنے کا مقصد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ٹھیک، اس کا مقصود یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں جی، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں جی۔ زندگی کے ایک ایک شعبے میں آسان تجارت فرمائی، کیسے تجارت فرمائی ہے، گھر والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، تو جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات اور معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا اخلاق تھا، کیا معاملات تھے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے آجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا جی۔ یہ شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ میں نے بارہا سنا یہاں جامعہ میں، ہمارے محمد صاحب شفیع رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے نائب محتمم تھے، رشتے میں میرے دادا لگتے تھے، حضرت اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دو، تو اس کا ایک طریقہ ہے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔
میرے مطابق زندگی گزارو. ٹھیک، اب یہ جو سیرت پڑھ رہے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہی سیرت ہے نا. تو یہ میرے مطابق زندگی گزارو، پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ، تم اللہ سے نہیں، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے. اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو اب آپ کے سامنے بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. سیرت کا معنی ہے حالات، کہ ہم حضور کے حالات زندگی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پر کیا عمل فرماتے تھے، کیا معاملہ فرماتے تھے، ہم بھی اسی کے مطابق زندگی گزارے گی. ٹھیک ہو گئی بات. اب حضور، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس میں یہ کہ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی غار حرا میں، تو شروع کے اندر وہ کیا معاملہ پیش آیا تھا، اس حوالے سے عرض کروں کہ 40 سال کی عمر مبارک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانا شروع فرما دیتے ہیں جی. اور کئی کئی دن تک آپ اندر ہی رہتے تھے. جو بھی اس دور کے مطابق عبادت ہوتی تھی وہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لیا کرتے تھے. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا کہ شروع میں وحی نہیں آئی جبرائیل امین کی طرف سے، بلکہ 6 مہینے تک خواب آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حدیث ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، غالباً ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ٹھیک، اب یہ 46واں حصہ کیسے بن گیا کہ ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک خواب آتے رہے. جو معاملہ رات کو دیکھتے تھے خواب میں، صبح اٹھتے تھے ویسے ہی ہو جاتا تھا. ٹھیک، جب یہ 6 مہینے تک آتے رہے تو 23 سال تک ٹوٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ رہا. اب یہ 6 مہینے اور یہ 23 سال اگر ہم ان کو جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے 6 مہینے کی 23 سال کے ساتھ نسبت کیا ہے، 46واں حصہ ہے. ٹھیک، اسی لیے حضور نے فرمایا سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اللہ والوں کو خواب آتے رہیں گے. یہ خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ والوں کو خواب آتے رہیں گے اور اللہ خواب کے ذریعے ان کو خوشخبریاں اور بشارتیں سناتے رہیں گے. اور قیامت کے قریب بھی ایسا ہی ہوگا، سچے خواب آئیں گے، جو رات کو دیکھیں گے وہی صبح ہو جائے گا جی. تو شروع 6 مہینے میں وہی نہیں آئی بلکہ خواب آتے تھے جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، غار حرا میں ہی موجود تھے کہ وہاں جبرائیل امین تشریف لے آئے. جب جبرائیل امین تشریف لے آئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ پڑھو. جنہوں نے پڑھو، حضور نے میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اس کے بعد جبرائیل امین نے آپ کو خوب دبایا جی. ٹھیک، اور اس قدر دبایا کہ آپ کی ہمت جو ہے وہ برداشت سے باہر ہونے لگا جی. ٹھیک، پھر چھوڑا، پھر فرمایا پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقارئ. انہوں نے پھر دبایا اور اس زور سے دبایا کہ برداشت سے باہر ہونے لگا. پھر پڑھا جی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پڑھو جی. یہ 4 آیتیں اتری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا. تو جب یہ پڑھا، جبرائیل امین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ معاملہ پیش آنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے ہیں، اور یہ وحی کی جو شدت تھی وہ اس قدر تھی کہ گھبراہٹ کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آ رہے تھے، یہ نمایاں ہو رہے تھے. تو یہ سارا قصہ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ فرمانے لگی آپ تو اللہ کے بڑے ہی پیارے اور برگزیدہ بندے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو ہم
کوئی غلط کام کہہ سکیں یا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. آپ تو غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک رکھتے ہیں، پیار والا تعلق ہے. کبھی ہم نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم والی بات آپ سے نہیں دیکھی. غریبوں کو ہم نے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے. تو مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہ رہے ہیں، یہ نبوت والا تاج آپ کے سر پر رکھنا چاہ رہے ہیں جی. پھر اس کے بعد آپ کو لے جاتی ہیں کہ وہ کیا نام ہے، ورقہ بن نوفل، جو آپ کے قریبی عزیز تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے جاتی ہیں. وہ اس وقت تورات اور انجیل کے بڑے ماہر تھے. تو جب انہوں نے سنا تو وہ پہلے کتابوں کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے وہ ان کے سامنے تھا. وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہی وہ اللہ کے نبی ہیں جن کی بشارتیں تورات اور انجیل کے اندر دی گئی تھی. تو پھر فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا، ٹھیک، جب ان کی قوم ان کو تنگ اور پریشان کرے گی، تو میں بھی انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں گا، ان پر ایمان لے کر آؤں گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی ہیں، اور حیران ہو کر فرمانے لگی کہ کیا قوم ان کو پریشان کرے گی، تنگ کرے گی؟ کہتے ہیں ہاں، یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں اور نبی ہیں، اور جو بھی نبی آیا ہے قوم نے اس کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہی طریقہ چلا آ رہا. تو آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں. اچھا، اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا. نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے نا، اتنا اس کے اوپر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو اللہ کو جتنا پیارا ہوتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشانیاں تکلیفیں اس پر آتی ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پھر جتنا قریبی ہوتا جائے گا اتنی پریشانیاں آتی جائیں گی جی. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ والے جتنے بھی ہیں، اور ان کے اوپر کتنی اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں. اور یہ سارا یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جتنا اللہ کو پیارا ہوگا اتنی آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا جنت ہے کافر کے لیے. مومن کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. یہ حالات نبیوں کے اوپر آئے تو تھوڑے بہت جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں مومن سے، ان کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہی بات ورقہ بن نوفل نے بھی کہی. انہوں نے کہا یہ نبی اور نبیوں کے ساتھ تو یہ معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملے ہونے لگے ہیں. تو بہرحال یہ وہی جب شروع میں آئی تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کو نبوت کی خوشخبری بھی ملی جی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت اتری، اس کے بعد جو اگلی وحی آئی تو وہ آئی وَأَنذِرْ، یہ سورہ مدثر والی آیت ہے. فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ جو وحی اتری تو لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو تبلیغ کیجیے. ابھی تو آپ نبی بنے ہیں نا، آپ کے اوپر وحی آئی ہے، ابھی تک تبلیغ والا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. اس وحی کے بعد تبلیغ شروع ہوئی، اور جیسے وہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا، لوگوں کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں ہوں گی، توپوں کا رخ ہوگا جی آپ کی طرف. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی چھپ چھپ کر پوشیدہ انداز میں تبلیغ فرماتے رہے ایک عرصے تک. اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ کھلم کھلا تبلیغ شروع کی گئی. تو جب کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ کفار کی طرف سے وہی اذیتیں اور تکلیفوں والا سلسلہ شروع ہوا، اور اس حد تک بات آگے بڑھی کہ ابو طالب سے یہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہمارے حوالے کر دیجیے، ٹھیک، اور ورنہ یہ کہ آپ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ قتال شروع ہو جائے گا، اور ایک زبردست جو ہے وہ جنگ ہوگی یا لڑائی ہوگی، تو یہ محمد ہمارے حوالے کر دیجیے. ان کو بہت پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کلمہ تو وہ انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن حضور کا بہت ساتھ دیا جی.
بہت ساتھ دیا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی ابو طالب کا ذکر آتا ہے، حالانکہ کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے باوجود ہماری زبانوں سے نکلتا ہے حضرت ابو طالب۔ کہ حضرت کیوں نکلتا ہے؟ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ حضرت فرماتے تھے تھانوی علیہ رحمت، وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اذیتیں تکلیفیں برداشت کی اور جو خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے خام خواہ یہ بات ہمارے منہ سے نکل آتی ہے۔ اب کتنی اذیتیں برداشت کی، ان کو یوں سمجھ آئی کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اور کہتے بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے تو پکا ارادہ کر لیا حضور کو شہید کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور گھاٹی پر چلے گئے جی۔ ٹھیک، اپنے خاندان کو بھی لیا اور ادھر چلے گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے برے قصد اور ارادے سے بچا سکے جی۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا جی، اور ایسا بائیک آؤٹ کیا کہ کوئی چیز کھانے پینے کی ادھر نہیں جا سکتی، کوئی دکاندار ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، کوئی دے نہیں سکتا۔ سب نے معاہدہ کیا، کاغذ پر لکھا اور بیت اللہ پر جا کر لٹکا دیا جی۔ آج فلسطین کے حالات دیکھ لیں، وہ بند کر دیا نا بارڈر انہوں نے، کھانا پینا دوائی ضرورت کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی جی۔ آج یہ معاملات تو ہمارے سامنے ہے نا، فرض کر لیں کمرے میں ہم بند ہو جائیں، نہ کوئی کھانے کی چیز آ رہی ہے نہ کوئی پینے کی چیز آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ابھی چند دن گزرے ہیں، مہینہ گزرا فلسطینیوں کو، دیکھیں کتنی اذیت ہے۔ خدا کی قسم ان کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو وہ جو سلسلہ تھا وہ تو 3 سال تک جاری رہا۔ اس حد تک فاقے ہو گئے کہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، کہنے لگے بھوک کی شدت اس کا یہ عالم تھا کہ میں ایک مرتبہ باہر نکلا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، تو ایک چیز کالے رنگ کی تھی، پتہ نہیں چمڑا تھا پتہ نہیں کیا تھا، میں کہا نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا جی۔ اس شدت کی بھوک تھی، وہ میں کھا گیا، اور آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ چیز جو میں نے کھائی تھی وہ تھی کیا۔ یعنی اس حد تک فاقوں کے اوپر چلے گئے، بڑی اذیت بڑی تکلیفیں ہیں ابو طالب نے بھی برداشت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے گھر والوں نے بھی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ہی رہے۔ 3 سال کا عرصہ ایسے ہی رہا جی۔ اس 3 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلایا اور فرمانے لگے میرے پاس وحی آئی ہے جی، جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہیں، اور مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ جو معاہدہ کاغذ پر لکھ کر رکھا تھا نا انہوں نے بائیک آؤٹ والا، کہ ان سے بائیک آؤٹ کرنا ہے، اس کو کوئی چوہا کھا گیا ہے جی۔ وہ کاغذ کھا گیا ہے، سوائے اللہ کے نام کے کوئی چیز نہیں بچی تھی، یہ وحی آئی ہے۔ تو ابو طالب جو ہے وہ گھاٹی سے نیچے اترتے ہیں جی، وہ جاتے ہیں ان کے پاس، کفار کے پاس، ان کو کہتے ہیں جی یہ بھتیجا تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اگر تو ان کی بات جھوٹی ہے، ٹھیک، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں، تو پھر میں یہ آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر یہ سچے ہیں تو پھر یہ ظلم آپ بند کر دو جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ گئے اور جا کر دیکھا، اور واقعہ بھی یہی پایا کہ وہ چیز جو تھی، وہ سارا کاغذ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا سوائے اللہ کے نام کے جی۔ پھر جو جیسے انہوں نے وہ وعدہ کیا تھا، چونکہ وہ دور جو تھا وہ وعدے کی پاسداری کا تھا، کافر بھی وعدہ خلافی کرنے کو برا سمجھتے تھے جی، وہ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے، ٹھیک۔ انہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی، پھر وہ سختی جو ہے وہ ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب بھی وہ نیچے آ گئے، اور اس کے بعد نیچے آنے کے بعد ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور پہاڑ غم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا، کہ جو سب سے بڑا سہارا تھا، ایک تو ابو طالب کا تھا، دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب تو ایک غم کا پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا جی، ٹھیک۔
اچھا، اب ابو طالب نے کتنی خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر دیکھیں حضرت تھانوی علیہ رحمت لکھتے ہیں خدمت کتنی کی، ٹھیک، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عشق اور کتنا پیار تھا کہ اتنی بڑی قربانی دی، 3 سال کے لیے مکمل بائیکاٹ، کوئی چیز جا نہیں سکتی، کوئی آ نہیں سکتی، کوئی جان کا خطرہ، اپنے سارے خاندان کو خطرے میں ڈالا، پھر وہ بائیکاٹ 3 سال اذیت ناک دور گزارا حضور کی وجہ سے۔ تو کتنا پیار اور عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا یہ حضور کے ساتھ پیار اور عشق ان کو جنت میں لے جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ لکھتے ہیں حضرت تھانوی علیہ رحمت، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایمان نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت اور جو تعلیمات لے کر آئے تھے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ تو اس لیے آج کل ہمیں لوگ نظر آتے ہیں نا جی، ہم دیکھتے ہیں وہ طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں جی، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں پہاڑیاں کھڑی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ سارے معاملات ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے تو اتنا قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دی جو ابو طالب نے دی تھی، ٹھیک، انہوں نے تو اپنی جان، اپنے خاندان کی جان خطرے میں ڈال دی، پھر 3 سال تک مکمل بائیکاٹ بھی برداشت کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں تھانوی علیہ رحمت، کیا یہ محبت حضور کے ساتھ اور عشق ان کی کامیابی کے لیے کافی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی نہیں، حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں، کلمہ نہیں پڑا، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر ہم 1000 دفعہ اپنی زبانوں سے کہیں اور ہم کیا کریں، ہر طریقے سے جھنڈیاں بھی لگائیں اور کیا کہ پہاڑیاں بھی کھڑی کریں، اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے ہم نے بنائے ہوئے طریقے ان کو اختیار کریں، لیکن حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ٹھیک، اس عشق کا اعتبار ہوگا۔ تو جنہوں نے اتنی قربانیاں اپنے خاندان، اپنے جان کو، اپنے اور سب کو اتنی اذیت پہ ڈالا اور جان کو بھی داؤ پر لگا دیا، وہ والی قربانی حضرت فرماتے ہیں معتبر نہیں، کیونکہ حضور کی سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ تو ہم آج اگر حضور کی مخالفت کریں گے، ان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، تو یہ بات بھی ہماری صحیح نہیں ہوگی۔ تو سبق یہی ملا کہ ہم نے انشاءاللہ حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے جی۔ مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، حضرت فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب پہنچا، میں حیران تھا کہ میرے قدم جو ہے وہ روزے کی طرف بڑھ نہیں رہے ہیں، اور میں اللہ والوں کو دیکھتا تھا کہ جالیوں کے ساتھ چمڑ رہے ہیں۔ مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ یہ کتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ حضور کے جتنے قریب ہو اتنا برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے، میرے آگے قدم ہی نہیں ہل رہے۔ کہنے لگے اسی حالت میں میرے اوپر ایک ایسی حالت طاری ہو گئی، وہ بڑے اللہ والے تھے مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، تو کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے آواز آ رہی ہو کہ سنو سنو، جو شخص میری سنت اور میری سیرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ٹھیک، وہ بھلے میری جالیوں سے ہی کیوں نہ چمڑا رہے، وہ میرے قریب ہو کر بھی میرے سے دور رہ جائے، اور جو میری سنت اور میری سیرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ بھلے دور بھی ہو، وہ پھر بھی میرے قریب ہے جی۔ تو اگر ہمیں حضور کا قرب چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس قصے سے یہ معلوم ہوا، ورنہ ابو طالب سے بڑی قربانیاں کس نے دی تھی؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ قربانیاں جو انہوں نے دی تھی، سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن کیا یہ محبت اور عشق اور یہ قربانی یہ ان کو حضور کے قریب کرنے کے لیے یا جنت دلانے کے لیے کافی ہوگی؟ نہیں۔ حضرت تھانوی نے نقطہ کیا لکھا؟ نقطہ یہ کہ حضور کی سیرت کے مطابق زندگی نہیں دیجیے۔ تو آج ہم بھی یہ سبق لے لیں کہ اگر ہماری زندگی حضور کی سیرت کے مطابق ہے پھر ہم کامیاب ہیں، ورنہ پھر خطرے والی بات ہے جی۔ وہ کیسے
کہ یہ آیت میں نے جو پڑھی تھی خطبے میں ہی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے حضور کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے جی۔ اب نمونے کا کیا مطلب ہے؟ نمونے کا مطلب علماء نے لکھا کہ آپ نمونے کا مطلب یوں سمجھیں، درزی کو کپڑا دیتے ہیں سلنے کے لیے، ٹھیک، وہ ہر چیز ایک انسلا کپڑا دے دیا اور ایک سلا ہوا دے دیا کہ یہ نمونہ ہے، اس کے مطابق سینا ہے جی۔ اس نے ہر چیز ٹھیک سی، ایک بازو چھوٹا سی دیا جی۔ اس نے، آپ نے کہا کہ بیٹا تو نے بازو چھوٹا سی دیا ہے، وہ کہے گا جی میں نے تو ہر چیز ٹھیک سی ہے، ایک بازو ہی چھوٹا ہے نا، پھر کیا ہو گیا؟ تو آپ کیا کہو گے؟ میں نے تجھے نمونہ نہیں دیا تھا ساتھ کپڑا؟ اور نمونے کا مطلب نہیں آتا کہ تمہارا ایک ایک عمل اس نمونے کے مطابق، اس کپڑے کے مطابق ہونا چاہیے، تو تمہارا ایک یہ بازو بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، یوں کیوں تم نے چھوٹا سی دیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں یہی کپڑا تم اس کے منہ پر دے مارو گے، ٹھیک۔ تو آگے حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر یہی سوال قیامت والے روز اللہ نے ہم سے کر لیا، میں نے نمونہ نہیں دیا تھا، اور نمونے کا مطلب نہیں آتا تمہیں کہ تمہارا ایک ایک عمل اس نمونے کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے تھے، مسواک فرماتے تھے، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات تھے، گھر کے اندر کیا معاملات تھے، ہمسایوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، تجارت کیسے فرماتے تھے، کافروں جانوروں تک کا کیسے خیال ہے، ایک ایک معاملے کو سمجھتے رہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ ایک تو یہ مفتی بدلہ صاحب نے آپ کو سیرت والا زبردست نظم شروع کرایا ہوا ہے، تو اس میں جتنے بھی معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا، تو آپ نے بس اسی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب ہے، وہ بھی آپ اپنے مطالعے کے اندر لے کر آ جائیں۔ ساری زندگی میں جتنے بھی معاملات پیش آنے والے ہیں، تو ایک ایک معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے، ایک ایک معاملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی پڑھتے جائیں، اس کو بھی اپنے مطالعے کے اندر رکھیں، پھر اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ اور اسی کی برکت سے جو ہم یہ دین پڑھ رہے ہیں، اللہ جی ہمارے بھائی بہنیں اور پیارے جو وہاں بڑی اذیت اور کرب کی حالت کے اندر ہیں، فلسطینی بھائی بہنیں، اللہ جی ان کی بھی حفاظت فرما دے، ان یہودیوں کو، ان کافروں کو تباہ و برباد فرما دے، ذلیل و خوار فرما دے۔ اللہ جی ان کو بھی ایسے ہی بے گھر فرما دے، ان میں افتراق ڈال دیجئے، اور مسلمانوں کو اللہ جی قوت نصیب فرما دے، ان کو غلبہ عطا فرما دے، اور اللہ جی مسلمانوں کی اور مجاہدین کی مدد فرما دے، اور جیسے یہاں اکٹھے فرمایا ہے جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی اکٹھے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت استاد محترم کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ استاد محترم نے اسوہ رسول اکرم حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ کتاب پہلے ہی ہم سلسلہ وار آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں، سلسلہ نور ہدایت کے نام سے، جو ڈیلی آپ کے پاس میسیج آتا ہے، وہ اسی کتاب سے کچھ چند سطریں ہوتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے متعلق ہوتی ہیں، یہ اسی کتاب سے ہوتی ہیں۔ تو آپ اس سلسلے کو خود بھی مطالعہ کیا کریں پابندی سے، آگے اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے والا جو حصہ ہے وہ آئندہ اتوار کو ہم پڑھیں گے۔